اسلامک فلسفی میں ہم جو بھی کرتے ہیں اپنی ڈیتھ کو اور آنے والے کل کے جو کہ قیامت والا دن ہوگا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. تو اس چیز کو ہمارے معاشرے میں اسپیشلی ہمارے گھروں میں کیسے توڑا جائے کہ موت کے متعلق بات کرنے ہوگی ٹابو سمجھا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر اپنا بندہ اپنی مدر کو سمجھاتا ہے کہ اگر ایسے کریں گے تو اس کا کوشچن ہوگا تو پھر یہ بولا جاتا ہے ہاں آپ تو گستاخ ہو گئے ہو. اسی طرح بیویوں کو اگر بندہ کچھ کہتا ہے تو آگے سے رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے گھروں میں موت کے متعلق بات کرنے کو کیسے بندہ نارملائز کر سکتا ہے؟ It's a good question. Well, the more you're going to talk about it, the easier it's going to get. جتنا زیادہ بات کریں گے اتنا زیادہ یہ سیٹل ہوگی. یہ سپرسٹیشس قسم کے جو ہمارے پاس بیہیویئرز آئے ہیں نا، سب سپرسٹیشس بیہیویئر. موت جو کہ ایک واحد ایسی اینٹی ہے جس کو بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے سب کو پتا ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو بلیورز آف آخرہ اور موت کی ڈسکشن نہ کر رہے ہوں تو پھر ان کی بلیف ان آخرہ بھی ویک ہو رہی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، دائرہ ڈیٹیلنگ اسی سبجیکٹ کی کریں گے، کتابیں اسی کی پڑھیں گے نا جس بارے میں آپ کو اویئرنیس ہوگی. تو اس کی نالج بیس تبھی انکریز کریں گے آپ جب تک آپ اس کے بارے میں علمی بحث نہیں ہوگی، ڈسکرپشنز، اس کی ویژن کلیئر نہیں ہوگا. ویژن کلیئر کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ڈسکرپٹیو گفتگو کرنے سے ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے سے ہوتا ہے، کریڈیبل لٹریچر پڑھنے سے ہوتا ہے. تو موت کے بارے میں تو کسی نے 1% بات کرنی ہوتی ہے. فار سم ریزن ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں جان کے جیسے مرنا نہیں ہے، یا مرنے کی بات کرنے کی وجہ سے جلدی مر جائیں گے، یہ فیئر آتا ہے. یہ سپرسٹیشن اس کو کہتے ہیں، توہمات ہیں یہ. اور کسی بھی لیول پہ کوئی بھی توہمات ہوں تو ویسے تو کوئی چیز ویسے توہمات میں آ جائے تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ جو چیز توہمات میں آ جائے وہ جان کے کرو، جو چیز منحوس سمجھی جائے وہ جان کے کرو. یہ اسلام کا اصول ہے تاکہ اس کو توڑا جائے. اور موت کے اوپر تو ویسے ہی حکم ہے گفتگو کا اور ڈسکشن کا، بحث کا، تفصیل کا. تو جتنی بھی تفصیل کریں گے آپ، یور اے مین، یور اے مسلم مین، یو آر ناٹ سپوز ٹو adhere to the superstitions. آپ نے تھوڑی ان کے اتباع کرنی ہے، ان کی ان توہمات کی، آپ نے تو توڑنا ہے اس کو. تو بس یہی سمجھ لیں مسلمان آج کل کا اس کعبے میں انٹر ہوا ہوا ہے جس کعبے میں 111 بت رکھے ہوئے ہیں ہر مسلمانوں کے خاندانوں نے. تو وہ بت تو توڑنے پڑیں گے نا آپ کو. یہ وہی دور ہے نا واپس جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یار ہر بندہ اپنے اپنا ایک چھوٹا سا بت بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اسلام سے کوئی تعلق ایکچولی اسلام سے تعلق اگر ہے بھی تو بالکل متضادی تعلق ہے، بالکل الٹ کام کر رہے ہیں. سوچ تو تبھی بنے گی جب اس کے بارے میں کنسٹرکشن بائی فورس، بائی ڈیزائن، خود جانتے بوجھتے کی جائے گی کنسٹرکشن. سوچ کی تو کریں آپ. تو موت کے بعد کیا ہوتا ہے، روح کا کانسیپٹ جسم کے ساتھ کس طریقے سے منسلک ہے، دنیا میں کیا کام ہے جو کہ موت کی وجہ سے ہو رہے ہیں، پروگرس آف دا ہیومن کائنڈ موت کی وجہ سے اتنی زیادہ ایکسپیڈائٹ ہوئی ہے. اگر موت کا کانسیپٹ نہ ہوتا، اگر انسان 5-5 ہزار کی سال کی عمریں لیتے تو ہم بالکل ابھی پتھروں کے دور میں ہوتے. ابھی آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کتنا فائدہ ہے موت کے کانسیپٹ کے وجہ سے انسانیت کو، انسانی ترقی اور پروگرس کو. جو ایک ارجنسی کی سینس ہے ہمارے اندر، وہ اتنا زبردست کانسیپٹ ہے اگر آپ ان دا بگ پکچر دیکھیں. سو دیٹ از دا ایکچوئل maintenance strategy of the long term planning of the whole human beings who are alive and who want their next generations to prosper. So یہ urgency جو ہے نا، یہ ہمارے ایک بہت کام آئی ہے. یہ موت کا کانسیپٹ ہماری اصل میں ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف موو کرنے کے لیے ڈالا گیا. یہ کسی بھی ایک سوچنے والے کو 10 منٹ سوچنے سے پتہ چل جاتا ہے. انسانیت کو ذرا پیچھے ہٹ کے ذرا سب انسانوں کو آدم کے بعد سے آج تک دیکھے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو فنا ہے، فنا کا کانسیپٹ، یہ اصل میں بقا کی بنا ہے. یہ اتنا زبردست کانسیپٹ ہے. اگر فنا ہی نہ ہوتی تو پھر ہماری مطلب فنا اس طریقے سے نہ ہوتی جس طریقے سے ہے تو ہم پر بہت ہی ایک پست اور زبوں حالی کے ذہنی زبوں حالی میں ہوتے. تو اس کو کریں، اس کو جتنا زیادہ ڈسکس کر سکتے ہیں کریں، مگر کریڈیبل لٹریچر کے تھرو. ٹھیک ہے.